پھر آپ نے ایک ایک گھر میں 5 5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہر گاڑی کے لیے علیحدہ موٹر وے لاہور میں بنایا جائے۔ بس تو میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے خلاف جو ہے نا ایک لیجسلیٹو فریم ورک بڑا روبسٹ قسم کا بننا چاہیے کہ گاڑیوں کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ کچھ ہونے پلان چاہئیں۔ کیا آپ نے اس حوالے جی سے؟ میں نے 2 3 سمریاں بھیج دی ہیں گورنمنٹ کو، ایک ری آرگنائزیشن آف ٹریفک پولیس کے، اب لاہور کی پولیس کو چلانے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے یہ اسٹیپس لینے، وہ آئی جی صاحب نے بھی آگے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے۔ دوسرا رسک الاؤنس بہت زیادہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو تھا ٹریفک پولیس کا، اور اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ گورنمنٹس کی طرف وعدے ہوتے رہے۔ ٹریفک وارڈن از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب ہوں تو اس کے لیے بھی ایک ہم نے موو کر دی، اور ایون آنریبل ہائی کورٹ اس کے اوپر ایک کیس بھی کر رہی ہے۔ تھرڈ جو میں چیزیں ابھی بنا کے بھیج رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فائن کی جو اسکیل ہے وہ آن دا بیسس آف دا فائنینشیل اسٹیٹس ہونا چاہیے رادر دین آن دا کیٹیگری آف افینس ہونا چاہیے، کہ ایک موٹر سائیکل والا بھی کوئی فائن ہے اور آپ کی V8 کا بھی وہ فائن ہے، نو دیٹ شوڈ بی ڈفرنٹ فائنس، کہ تاکہ اس کا پینیٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ یعنی زیادہ جیسی ہو۔ گاڑی جیسی ہاں کلاس ہاں، ویسا اسی فائن. اسی 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 کا جرمانہ بھی اسی۔ پھر یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس دا پوائنٹ سسٹم آف لائسنس، جس طرح باہر کی دنیا جیسے میں باہر میں ہوتا ہے. کہ 20 پوائنٹ ہیں، اس پہ اس کے اوپر وائلیشن ہو، اور اب یہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کیونکہ ای چلاننگ سسٹم ہے اس میں۔ جو سرکاری ملازم ہیں اور ان کے لیے بھی میری ریکمنڈیشن ہے کہ ان کی پے سے کٹنا چاہیے، اور ان کی وائلیشن اگر ہوتی ہیں تو آٹومیٹک ڈیڈکشنز ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے سٹیپس کچھ تو میں نے بھیج دیے ہیں، کچھ لے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اٹ از اے آن گوئنگ پروسیس۔ ہمارے ہاں زیادہ جو نو ہائپر سینسٹیو لوگ ہیں یہاں پہ ٹائم. گورننس، اور ایک دن میں ایک لیڈر اور ایک دن میں ایک ہاں، تو وہ اس طرح کے جو بیہیویئر ہیں سوشلی ہم چاہتے بھی تبدیلی بڑی جلدی آ جائے، چینج ہو، رائٹ؟ تو وہ پھر اگر جو اونلی وے آؤٹ جو انسٹیٹیوشنس کے پاس ہوتا ہے، حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلانس ہم کہتے ہیں اسے، اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ، کہ آپ نے ایک چیز کو جو ویژولائز کیا تو اس کے اثرات 2 4 5 سالوں کے بعد آپ کو نمایاں نظر آنے سر شروع گرفتاریوں کا ہوتے عمل بھی ہم نے شروع کروایا تھا، ہیں۔ جس میں ہم نے دیکھا کہ ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے نوٹس بھی لیے، اس کو ڈسمس بھی کیے، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی. تو سر وہ عمل کیا ہے، وہ کن لوگوں کو دیکھیں گرفتار کیا جا وہ رہا ہے؟ سب کے لیے نہیں ہیں، وہ جو ایلیگل پارکنگ سٹینڈ کے لیے میں نے کہا، اور 4 5 ایسے offences ہیں جو آپ بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہونا ہے، سامان نکال کے آپ کو اتنے بڑے بڑے سریے نکال کے رکشوں کے اوپر لوڈ کر کے جاتے ہیں، زندگی سب کی خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر FIR ہے۔ وی ہیو arrested 8,000 people in 70 days۔ ابھی اوور آل اگر ٹریفک وائلیشنس کے اوپر بات کروں تو 70 دنوں میں 8,000 بندے کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کیا. اور انکروچمنٹ آپریشنس 1400 کیے ہیں، جس میں 5,500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، رائٹ؟ کیونکہ آپ نے اگر ریزلٹس حاصل کرنے ہیں، مین آرٹریز کو ہم نے کلیئر کروایا تاکہ ٹریفک کی روانی اس میں بہتر رہے۔ اب تو آگے مارکیٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، 12 مارکیٹس ہیں، اور اس میں ٹریڈرز ہیں، سٹیزنز ہیں، دے آر کوآپریٹنگ ود اس۔ لیکن آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مار روڈ کے اوپر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دیر از اے مارکیٹ۔ آپ نے فروٹ بیچنا ہے، دیر از اے مارکیٹ، آپ ادھر لگائیں، اور ادروائز تو ایک کیوس ہوگا۔ آپ باہر کی دنیا میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مین روڈز کے اوپر آپ اپنا سامان بیچیں، باہر کی کسی ملک کی مجھے مثال دے دیں جو ڈیولپ کنٹری ہے اور وہاں کے اوپر آپ مین روڈز کے اوپر سامان بیچیں۔ چھوٹا چھوٹا مافیا ہی ہے شہر کا. بھائی وہ آپ کو پکڑ کے بند کریں گے۔ باہر کی دنیا میں تو آپ اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ جائیں گاڑی میں تو وہ والد کو پکڑ کے لے فائن. جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہم کب تک یہ اسی طرح سیکھیں گے؟ نہیں، تو ہمیں تو سیکھنا ہے، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں لاہور وہ چاہیے جو صاف ستھرا لاہور ہے، باغوں کا شہر ہے، نہ کہ آپ اس کو آپ دیکھیں ایل ڈسپلن جس طرح پہلے تھے، یا تو فیصلہ کر لیں کہ بھی ہمیں نہ چھیڑے، ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ بھئی آپ پھر ریاست کا کیا کردار ہوگا؟ پھر اس کا آؤٹ کم بھی وہی ہوگا سر. آؤٹ کم بھی وہی ہوگا۔ آپ کا پھر چند مہینوں بعد، سالوں بعد آپ کا کچرا گھر بن جائے گا یہ لاہور اور بڑے شہر جتنے بھی آپ کے ہیں۔ تو یہ نہ صرف لاہور میں، پورے پنجاب میں یہ سارے کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پیپل آر اپریشیٹنگ اٹ۔ جو سمجھدار ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی گلیاں صاف ہوں۔ میں تو اس میں ریکمینڈ کیا کہ جو آپ کا اس گلی میں گند ڈالے اس کو پرچہ دے کے بند کریں۔ لٹرنگ جو ہے نا، اٹ شوڈ بی اے کرائم۔
سزا کے معاملے میں سر اب کافی سخت ہیں، آپ نے جیسے کہ گرفتاریاں وغیرہ بھی عمل میں لائے ہیں. مجھے اسی سے ایک بات بھی یاد آئی کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک انوکھی سزا بھی دی تھی اپنے ایس پیز کو، کہ آپ نے ان کی سرکاری گاڑیاں اپنی لے لی تھیں اور وہ اپنی پرسنل گاڑیوں کو پیٹرولنگ کرتے نہیں سر. وہ پیٹرولنگ نہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر آپ کو اتنی مہنگی گاڑیاں بھی سرکاری خزانے سے، خزانہ کہاں سے؟ لوگوں کے پیسے ہیں بھائی. ان میں جو تیل چلتا ہے نا وہ کسانوں کا پسینہ ہے. یہ تو سوچ کی اور سمجھ کی بات ہے. اگر یہ لوگوں کے لیے نہیں استعمال ہونا ہے، اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کچھ چند ایک گھنٹے کام کر کے وائرلیس پہ 2 کالیں کر کے واپس چلے جانا ہے، نو. آئی ورک ڈے اینڈ نائٹ اینڈ آئی وانٹ مائی آفیسرز ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ اینڈ دیٹس آل. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے سال کی سروس آپ نے کی ہے. لاہور میں کتنے مہینے کی میری سروس ہے. کچھ تو بہت سارے ہمارے افسر کہتے ہیں کہ جی میں نے 5 ڈی پی شپ کر لی، میں 4 دفعہ ڈی اے جی بن گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے قدم اٹھائے ہیں جس سے آپ نے شہریوں کا فائدہ ہوا؟ پازیٹیو آؤٹ کم کیا ٹھیک رہا ہے، ہے واٹ از دی آؤٹ کم؟ وقت از ناٹ امپورٹنٹ. وقت تو گزر جاتا ہے، وہ تو کئی آئے افسر چلے گئے، جنازے اٹھے چلے گئے دنیا سے، رائٹ. آج میں سول سروسز اکیڈمی میں گیا تھا ایڈریس کرنے، میرا ایک لیکچر تھا، تو ادھر بھی میں نے یہی بات کی کہ دس از یور فرسٹ ٹریننگ ان سول سروسز. اس کے بعد ٹریننگ ہوگی، پروموشنز ہوں گی، اور ایک دن وائرلیس چلے گی کہ فلاں ڈی آئی جی صاحب، فلاں آئی جی صاحب، فلاں سیکٹری صاحب وہ فوت ہو گیا اور ان کا 5:30 بجے جنازہ ہے. تو سر پھر ان کی گاڑیاں کن شرائط پہ واپس کی؟ نہیں وہ تو خیر دیکھیں شرائط تو نہیں، وہ خیر پوسٹ آؤٹ کر دیے، کیونکہ میں تھوڑا سا ہارڈ لائنر، مطلب میری اپنی زندگی میں کچھ میں لائنس ڈرا کر لیتا ہوں. آئی نیڈ ورک ٹو بی ڈن ایٹ اینی کاسٹ، یو نو. ابھی بھی مجھ سے اگر پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا لاہور میں پچھلے 70 دنوں میں، I have not worked more than 3 to 4% what I have dreamed for. میں نے شاید 5% بھی وہ اچیو نہیں کیا جس کا میں نے سوچا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو سیٹ ویری ایمبیشیس پلانس فار یو اینڈ فار یور ورک. اگر آپ کے پلان ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ اس کے اندر کیا پھر اچیو خاک کریں گے؟ ایسے سوچیں تو ستاروں سے آگے سوچیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے محنت بھی کریں. تو اس لیے آپ کو پھر ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لاہور میں جہاں پہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں ٹریفک کے، اور اس میں 2 ایس پیز اور ایک سی ٹی او، اور وہ ہر جگہ سی ٹی او جو آپ دیتا رہے آپ لڑتے رہیں، رائٹ. اور ہر جگہ آپ جو ہے اپنی نوکری صحیح نہ کریں، اور وہ سی ٹی او جو آپ دیتا، وائی مائی جاب از جسٹ ٹو پلان اینڈ ڈیوائز اسٹریٹجیز کہ میں نے لاہور پولیس سے، لاہور کی جو باقی اداروں سے مل کے اس کی ٹریفک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ مائی جاب از بیسیکلی اسٹریٹجائز. مائی جاب از ناٹ کہ میں جی اس چوک میں کھڑا ہو جاؤں، اس چوک میں کھڑا، میرا تو کام نہیں ہے بھائی. اٹ از یور ورک. تو آپ کا پھر اسی طرح دوسرے بھی آفیسرس کے اپنے رسپیکٹیو، وی آر آل ایکول ود ڈفرینٹ رولس. بالکل ایسا ہی ہے سر. بیکاری مافیا کے خلاف آپ نے کافی زبردست جو ہے وہ کمپین کی ہے، ایک کریک ڈاؤن کیا ہے سر. اب ہمیں کافی اس لحاظ سے تو ہمیں میسو بیکاری جو ہے وہ نظر نہیں آتے لاہور کے سگنلز پر. سر آپ کی ایک اور اس کے اندر جو ہے پالیسی تھی کہ ایک بیکاری کا مطلب ہے کہ ایک وارڈن کی 1 سال کی سروس ضبط. ہاں جی سر یہ پلان کہاں سے آپ کے دماغ میں ہے؟ دیکھیں 5 وارڈن اگر سرکاری افسر 16 اسکیل کے 14 اسکیل کے کھڑے ہوئے ہیں، رائٹ، 5 بندے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ایک مانگتا رہے؟ ایک عورت ان کے کہنے سے وہ سگنل چھوڑ نہ دے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کسی بھی شہری سے پوچھ لیں کہ کیا ممکن ہے کہ جس چوک میں 5 سرکاری افسر کھڑے ہوں اور وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ان سے کہنے سے منع نہ ہو؟ تو یہ ممکن ہوا. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی وہ رزلٹس نہیں آئے جو میں چاہتا ہوں. یہ دیکھیں پولیس اگر صحیح کام کرے نا تو بچے کی چپل نہیں کوئی اٹھا سکتا. یہ میرا ایمان ہے. بالکل صحیح ہے. پہلے دن سے میرا ایمان ہے کہ اگر پولیس صحیح کام کرتے تو بچے کی چپل نہیں اٹھانے کی جرت کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. اگر تو افسروں نے صرف اور صرف دفتر جانا ہے، کافی پینی ہے اور چند ایک فون کرنے ہیں، سفارشیں کرنی ہیں، پھر گھر چلے جانا ہے، پھر کہنا کہ جی معاشرہ ایسا ہے. نہیں، آپ کام نہیں کرتے. آپ سڑک کے اوپر ایک فٹ پاتھ کے اوپر لاوارث بندہ جو پڑا ہے وہ ہمارے اداروں کی بے بسی اور ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں. کیوں نہیں رکتے پولیس کی گاڑی؟ کیوں نہیں ایڈمنسٹریشن جو چلانے والے افسر کی گاڑی کیوں نہیں رکتی؟ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی گاڑی کیوں نہیں رکتی؟ یہ ساروں کے سارے محکموں کا کام ہی ہے بھائی. یہ میں کوئی انوکھی بات تو نہیں کر رہا.
میں تو خود سرکار کا 22 سال سے 24 سال میری جاب ہو گئی ہے سرکاری, ٹھیک ہے نا. اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کب تک آپ ویٹ کریں گے, رائٹ. صرف اور صرف چند ایک میٹنگیں کر کے چلے جانا گھروں میں, اور پھر آپ نے کہنا کہ ہم نے بہت کام کیا. بیگم کو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بہت کام کرتے ہیں. بھی آپ وقت ضائع کرتے ہیں, کام تو وہ ہوتا ہے جو سڑک پہ ہوتا ہے. تو یہ بیکاری کون سی کو بڑی بات ہے. اس میں جو قوانین ہیں اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. اور آئی ول ناٹ ٹالریٹ, آئی وانٹ ٹو میک لاہور ایز بیگر فری. لاہور کو ہم نے بیکاریوں سے صاف کرنا ہے. لاہور کو بھی نہیں, پورے پنجاب کو کرنا ہے.